بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ اور چھٹا جمادی الاخری ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت اس 5ویں اور چھٹے مہینے میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور جمادی کا معنی ہے جم جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاولیٰ اور چھٹے مہینے کو جمادی الاخری کہا جانے لگا۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہر ماہ اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ سماعت جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری میں ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیجیے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کے افضل دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں: مہینے کا پہلا، درمیانی اور آخری دن، اور درمیان میں ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ان میں روزے رکھنا اور بکثرت خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے اس کا اجر دگنا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، جب تم ہر مہینے 3 روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے رکھو۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان رہا۔ میں نے پوچھا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں، یا آپ کے روزے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا: میں ہر مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور اگر کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے تو مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی: ایام بیض میں روزے رکھنے سے مہینے بھر کا ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا: ہاں، پہلی، دوسری، تیسری یا 13، 14، 15 یا 27، 28، 29 ان میں سے جس میں روزے رکھے سب کا ثواب برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایام بیض کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے اور فرمایا کرتے: یہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہیں۔ شروع میں بتایا گیا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس دوران 5ویں اور چھٹے قمری مہینے میں بہت زیادہ سردی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے 5ویں کا نام جمادی الاولیٰ اور چھٹے مہینے کا نام جمادی الاخری رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے یہاں سردیوں میں کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال اور ان کے واقعات نقل کیے جا رہے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، ہر موسم عبادت کا موسم ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی اور موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتا ہے یعنی نفل پڑھتا ہے۔ سردی بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم اس لیے ہے کہ وہ اس موسم میں فرما برداریوں کے باغات میں چرتا ہے اور اب عبادتوں کے میدانوں میں ٹہلتا ہے۔ نیز سردی میں آسانی سے ادا ہو جانے والے نیک اعمال کی کیاریوں میں دل و جان کو تازہ کرتا ہے۔ جیسے موسم بہار میں چراگاہ میں جانور چرتے ہیں اور خوب تندرست اور فربا ہو جاتے ہیں، یوں ہی موسم سرما میں اللہ پاک نے اپنی عبادتوں کی جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، ان کی برکت سے بندہ مومن کا دین و ایمان بھی فربا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بندہ مومن بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھائے بغیر ہی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ دن چھوٹا اور سرد ہوتا ہے، لہٰذا روزے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو،
اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا زبید یامی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، وضو کے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا اور سردی کی شدت سے جمنے کے قریب تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جہنم کی زمہریر یاد آ گئی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی اور صبح تک آپ نے لوٹے سے ہاتھ نہ نکالا۔ صبح آپ کی کنیز آئی تو آپ اس کیفیت میں تھے۔ کنیز بولی، جناب والا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے معمول کے مطابق گزشتہ رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی اور یہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا زبید یامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ ہوا یہ کہ میں نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک سے تکلیف ہوئی، پھر مجھے زمہریر یاد آ گئی۔ خدا کی قسم، تمہارے یہاں آنے تک بھی مجھے اس پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ جمادی الاول اور جمادی الاخری میں موسم جیسا بھی ہو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔